نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت شاہد سے موصوف فرمایا ان اللہ تعالیٰ ارسلہ شاہدا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر قرآن و حدیث سے کچھ معلومات عرض کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کلمہ حق میری زبان پر جاری فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، اقوال ائمہ، اقوال محدثین اور اقوال مفسرین بھی اس میں موجود ہیں۔ تو پہلے قرآن پاک سے آیات بینات پیش کریں گے، پھر احادیث چند پیش کریں گے، پھر اقوال ائمہ میں سے ایک ایک قول عرض کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی ہے گواہ۔ گواہی بن دیکھے نہیں ہوتی، گواہ اسی کو بنایا جاتا ہے جو واقعے میں موجود ہو اور آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو، زندہ بھی ہو اور واقعے میں تمام معلومات بھی جانتا ہو، اس کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کے تمام اعمال کی گواہی دیں گے کہ اس نے کون سے اچھے کام کیے اور کون سے برے کام کیے، یہ کس چیز کے لائق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بندے کو انفرادی طور پر جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو آپ ہر بندے کے بارے میں گواہی دیں گے، اور گواہی وہی دے سکتا ہے شرعی طور پر جو حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، واقعے میں موجود بھی ہو اور حاضر ہو اور ناظر ہو، یعنی اس کو دیکھ بھی رہا ہو۔ بن دیکھی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، اور جو واقعے میں موجود نہ ہو، حاضر نہ ہو، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفت شاہد سے موصوف فرمایا، آپ کو لوگوں پر گواہ بنایا، بلکہ کل امتوں کی گواہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں دیں گے۔ تو گواہ ہونا یہ حاضر ناظر ہونے کو مستلزم ہے کہ جب آپ کو شاہد بنا کر بھیجا تو یہ صفت جو ہے اس پر دلالت کر رہی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اپنے غلام کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں اور اس کی برائیوں کو بھی جانتے ہیں، اسی لیے قیامت کے دن اس کے بارے میں گواہی پیش فرمائیں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو چند آیات پیش کر دیتے ہیں گواہی کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے، شک کی گنجائش نہیں، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، گواہ بنا کر، و مبشرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، ڈرانے والا، یعنی مومنین کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافرین کو عذاب جہنم سے، عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ سورۃ الاحزاب میں یہ آیہ کریمہ موجود ہے۔ دوسری آیت نمبر ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سورۃ فتح میں کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا تاکہ کل قیامت کے دن آپ ان پر گواہی دیں۔ اور ایک اور آیت ہے تیسری، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، کہ بے شک ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہیں، تمہارے اعمال کی گواہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یہ آیہ کریمہ سورۃ مزمل میں ہے۔ ایک اور آیہ کریمہ ہے چوتھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے، آپ ان سب کی گواہی دیں گے۔ آپ ان کے معاملات کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تبھی تو گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ النساء میں آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 5۔ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں، یعنی تمہارے اعمال کی قیامت کے دن گواہی دیں۔ یہ سورۃ بقرہ میں موجود ہے، 6 آیت کریمہ۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم قیامت کے دن ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے۔ سورۃ نحل میں یہ آیت کریمہ ہے، اور 7ویں نمبر پر آیا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اے محبوب جب ہم کھڑا کریں گے ہر امت سے گواہ لائیں گے ان پر، اور آپ کو تمام پر گواہ بنائیں گے۔ یہ بھی سورۃ نحل میں موجود ہے آیت کریمہ۔ قرآن پاک کی آیت 8ویں نمبر آیت، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ آیت کریمہ سورۃ الحج میں ہے۔ تو ان 8 آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور پھر کچھ احادیث بھی سنا دیتے ہیں تاکہ تردد زائل ہو جائے، بات حقیقتاً سمجھ آ جائے۔ حدیث نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لأراکم من ورائی کما اراکم، فرمایا جیسے میں تمہیں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ ادھر ہے؟ فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارا رکوع بھی مجھ پر مخفی نہیں، اور تمہارے دل والا خشوع بھی مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ انی لاراکم من وراء ظہری، کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ویسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ آپ کا یہ دیکھنا یہ آپ کے حاضر و ناظر ہونے کی دلیل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حدیث پاک ہے، یہ بھی دوسری حدیث بھی بخاری شریف میں ہے۔ تیسری حدیث پاک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکم ترون انہ یخفی علی شیء مما تصنعون، تم کیا سمجھتے ہو، یہ لوگ تم کیا سمجھتے ہو کہ کوئی شے تمہاری میرے اوپر مخفی ہے، مما تصنعون جو تم کام کرتے ہو، تم یہ سمجھتے، اپنے امتیوں کو ارشاد فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، اور قیامت کے بعد بھی باقی ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، انکم ترون انہ یخفی علی شیء مما تصنعون، تم کیا سمجھتے ہو میرے امتیوں کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ مجھ پر مخفی ہے، تم یہ سمجھتے ہو؟ فرمایا واللہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، انی لأری من خلفی کما اری من بین یدی، کہ میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں۔ قیامت تک کے لوگوں کی کوئی چیز محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی نہیں ہے۔ یہ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلماء کما یرا فی الضوء، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے روشنی میں دیکھتے تھے۔ یہ رات کی اندھیری محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوقت ولادت جنہوں نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، ان کے اوپر یہ طبق روشن ہوئے۔ انہوں نے بصرہ اور کوفہ میں جانے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ دیا، حالانکہ درمیان میں کتنے پہاڑ تھے، کتنے گھر تھے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جس کا ہاتھ لگ گیا اس کو بھی نہیں اتنی مل گئی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا کیا عالم ہوگا۔ اور فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرت لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوض الان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تمہارا انتظار کرنے والا ہوں گا اور تم پر گواہی دوں گا رب کی بارگاہ میں۔ وَإِنِّي واللہ بے شک مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، قسم ہے خدا کی میں اپنے حوض کوثر کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔ جنت ساتوں آسمانوں کے پار ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا یہ عالم ہے کہ ساتوں آسمانوں کے ثقافتوں کو دور کرتے ہوئے آپ کی نظر جنت میں گئی، اور وہاں پر جو آپ کا حوض ہے اس کو آپ مدینہ پاک میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کو دیکھ سکتے ہیں تو پوری کائنات میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ترون ما ارى انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، صحیح البخاری۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم کیا دیکھتے ہو؟ ما ارا، تم نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھتا ہوں، تمہاری نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری نظر کی انتہا ہے، میری نظر کی انتہا نہیں۔ فرمایا جہاں میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی لارا مواقع الفتن، بے شک میں فتنے واقع ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ خلال بیوتکم، تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں فتنے۔ کا مواقع القطرے، جیسے بارش کے قطرے واقع ہوتے ہیں، اسی طرح فتنے تمہارے گھروں میں واقع ہوتے میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء لم اکن اریت الا رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ پہلے میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا وہ میں نے اسی جگہ پر دیکھ لیا، حتیٰ کہ جنت کو بھی دیکھ لیا، دوزخ کو بھی دیکھ لیا، سب چیز کو میں نے دیکھ لیا۔ فرمایا رسول اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اورد علیہ ما ہوا کائن من امر الدنیا والآخرہ، میرے سامنے پیش کیا گیا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، دنیا من امر دنیا والآخرہ، دنیا کے معاملات بھی اور آخرت کے معاملات بھی۔ ان اللہ قد رفع علی الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حجابات مجھ سے اٹھا لیے، فانا انظر الیہا، میں دیکھ رہا ہوں اس کی طرف، الی ما ہوا کائن فی الی یوم القیامت، جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک وہ سارا میری نظروں کے سامنے آئے۔ تم صرف موجود کو دیکھتے ہو، میں موجود و غیر موجود قیامت تک سب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا، کأنما انظر الی کفی ھذا، گویا کہ جیسے میں اپنے اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں اسی طرح میں سارے معاملات کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ پوری کائنات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ہے جیسے جو ہے ہاتھ کی ہتھیلی آپ کے سامنے ہے، آپ اپنی ہتھیلی کو بالکل دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی لکیر آپ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں ہے، آپ سب پر نظر رحمت فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ کنز الامال میں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم، فرمایا میری زندگی، میرا زندہ رہنا، میرا تمہارے اندر موجود رہنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ باتیں کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَنَا مِتُّ، جب میرا وصال پاک ہو جائے گا، کانت وفاتی خیر لکم، میرا وصال کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال میرے اوپر پیش ہوتے رہیں گے۔ فَإِنِّي رَأَيْتُ خَيْرًا، یعنی تمہارے عمل میرے سامنے ہوں گے، جب میں بھلائی دیکھوں گا حمدت اللہ تعالیٰ، اللہ کی حمد کروں گا کہ اللہ شکر ہے کہ میرے فلاں امتی نے اچھا عمل کر دیا۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ شَرًّا، وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا،
اگر میں نے کوئی نامناسب بات دیکھی تو استغفرت لکم، میں تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہر نیکی کو جانتے ہیں اور اس کی نیکی کرنے پر خوش بھی ہوتے ہیں، اور جو برائی کرتا ہے اس کی برائی کو بھی جانتے ہیں اور اس پر استغفار اس کے لیے کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اس کی بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کنز الاموال میں موجود ہے 11 نمبر جلد میں۔ اب چند حدیثیں میں نے عرض کی، حدیثوں کے بعد اسی پر اکتفا کرتے ہوئے پھر اب چند اقوال مفسرین، ائمہ دین اور محدثین پیش کرتے ہیں تاکہ بات مزید کھل جائے اور کسی کے دل میں اگر تردد ہے وہ دور ہو جائے۔ امام المفسرین امام سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی، انہوں نے فرمایا فقد وقعت رؤیتہ بعد وفاتہ، بے شک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کے وصال کے بعد لغیر واحد من الکاملین من هذه الامت والاخذ منہ یقظۃ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے کامل افراد، ایمان کامل والے لوگ، عمل اچھے والے لوگ اس امت کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، جہان کے جہاں بھی ہوتے ہیں، جہان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار وہاں کرتے ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کے عالم میں بعد از وصال آپ سے اکتساب فیض کرتے ہیں، آپ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ روح المعانی میں موجود ہے۔ اور امام زرقانی نے لکھا ان اللہ قد رفع، حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے یعنی اظہرا و کشف علی الدنیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے سامنے ظاہر کر دیا، کھول کے رکھ دیا، بحیث احط بجمیع ما فیہا، حتیٰ کہ میں بنظر احاطہ اس میں جو کچھ ہے سب کو دیکھتا ہوں، فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا، میں جو کچھ موجود ہے اس کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، کانما انظر کفی ھذا، جیسا کہ میں اپنے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اس ہتھیلی کو اسی طرح میں قیامت تک کے ہونے والے معاملات کو، اچھائیاں برائیاں سب کو دیکھ رہا ہوں۔ امام رومی علیہ رحمہ نے فرمایا در نظر بودش مقامات العباد زی سبب نامش خدا شاہد نہاد، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہیں بندوں کے مقامات، کہ کون بندہ کس مقام پر ہے، کس چیز کا اہل ہے، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، اس پر کتنی رحمت کی جائے۔ تو آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کل جہان کے لیے رحمت ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کون رحمت کا مستحق ہے، کون درد مند ہے، ہر بندے کے احوال سے باخبر ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مقامات العباد ہیں، بندوں کا مقام حضور کی نظر میں ہے کہ کون کس مقام کا مالک ہے۔ ذی سبب نامش خدا شاہد نہاد، اس وجہ سے تو میرے مولا نے آپ کا نام شاہد رکھا کہ آپ قیامت کے دن ان پر گواہی پیش فرمائیں گے۔ امام جو ہے علامہ اسماعیل حقی نے بھی کہا کہ معنی شہادت الرسول علیہم اطلاع ہو علی رتبت کل متدین بدینہ و حقیقت ہی الہ ہوا علیہ من دینہ و حجابہ الذی ہوا بہ محجوب عن کمال دینہ فہو یعرف ذنوبہم و حقیقت ایمانہم و اعمالہم و حسناتہم و سیئاتہم و اخلاصہم و نفاقہم و غیر ذلک بنور الحق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا معنی کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے شاہد بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اطلاعہ علی رتبت، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے ہر کسی کے مرتبے کی، جو دیندار ہے اس کے دین سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہیں اور اس کی حقیقت سے باخبر ہیں، اور اس کا دین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کتنا دیندار ہے۔ وَحِجَابُهُ الَّذِي وَبِهِ مَحْجُوبٌ عَنْ كَمَالِ دِينِهِ، اور وہ جو حجابات ہیں کسی کے دین کے کامل ہونے میں وہ بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ وَيُعْرَفُ ذُنُوبُهُمْ، آپ اپنے غلاموں کے گناہوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی حقیقت ایمان کو بھی جانتے ہیں، ان کی حقیقت
اعمال کو بھی جانتے ہیں، ان کی نیکیوں کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، وسیئاتہم وخلاصہم، ان کی برائیوں کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں اور ان کے خلوص کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، ونفاقہم، اگر کسی میں منافقت ہے تو ان کی منافقت کو بھی آپ جانتے ہیں، غیر ذالک، اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں سب کو حضور جانتے ہیں، بنور الحق کے، اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ علامہ ابن الحاج نے فرمایا لا فرق بین موتی و حیاتی، کہ کوئی فرق نہیں ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں اور حیات میں، آنی فی مشاہدتہ لامتہ، کہ میں مراد لیتا ہوں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ومعرفتہ باحوالہم ونیاتہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے بھی واقف ہیں، ان کی نیات سے بھی واقف ہیں، وعزائمہم وخواطرہم، اور ان کے ارادوں سے بھی واقف ہیں، اور ان کے دلوں میں جو خیال کھٹکتے ہیں ان سے بھی واقف ہیں، وذالک عندہ جلی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، سب کچھ واضح ہیں، لا خفا فیہ، اس میں کسی قسم کا خفا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید فرمایا امام علوسی بغدادی ایک آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولا ہیں مومنین کے ساتھ ان کی جانوں سے۔ امام علوسی بغدادی نے لکھا کہ احق و اقرب الیہم من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مسلمانوں کی جانوں پر ان کے اپنے حق سے زیادہ ہے، حضور کا حق زیادہ ہے، وَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِمْ، مومن اپنی جان کے جتنا زیادہ قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ مومن کی جان سے قریب ہیں۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی اپنی تفسیر میں بھی لکھا، مدارج النبوت میں بھی لکھا، فرمایا النبی اقرب بالمؤمنین من ذواتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی ذاتوں سے اپنی ذات کے ساتھ مومن جتنا قریب ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں۔ علماء دیوبند کے پیشوا جو حاضر ناظر کا انکار کرتے ہیں، ان کے پیشوا نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھا اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے ضمن میں، اس نے لکھا معنی ہو قاسم نانوتوی صاحب نے کہ معنی اس کا کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرب الی المؤمنین من ارواحہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے زیادہ قریب ہیں ان کی اپنی روحوں سے، اپنی روح مومن کے اتنا قریب نہیں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روحوں کے قریب ہیں، ان کی جانوں کے قریب ہیں۔ آنی ان ارواحہم لیست قریبۃ، آگے واضح کر دیا کہ میں مراد لیتا ہوں ان کی روحیں اتنی قریب نہیں ہیں ان کی طرف، قدر قرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ان کے قریب ہیں، فإن معنی الاصلی لأولا ہو اقرب، اور اولا کا معنی اصلی یہی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے جانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مومنین کی جانوں سے قریب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ان کے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کی جانوں کے ساتھ قریب بھی ہیں، اس لیے حاضر ناظر کو مان لینا چاہیے، اس میں ضد نہیں رکھنی چاہیے، آڑ نہیں، شرم نہیں کرنی چاہیے، قرآن و حدیث کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینا چاہیے، تعصب میں آ کر مخالفتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی اور کے فضائل نہ مانو، اللہ کے نبی کے فضائل تو مان لو جن کا کلمہ پڑھتے ہو۔ عام بندوں کے فضائل میں تم بحث کرو، لاکھ مرتبہ کرو، لیکن اللہ کے نبی کے فضائل میں آپ یہ تلاش کرتے رہتے گزار دیتے ہو کہ ہمیں نفی پر کوئی دلیل مل جائے کہ حضور قریب نہیں ہے مومنین کے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت، حنفی بریلوی مسلک، ساری رات ہماری اس میں گزرتی ہیں، ساری راتیں اس میں گزرتی ہیں کہ ہمیں کہیں مل جائے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا وراء الورا ہے، آپ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، علم غیب بھی جاننے والے ہیں۔ ہم فضائل ڈھونڈتے ہیں اور وہ لوگ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب میں
تبصرے کر کے عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے گن گانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر گن نہیں گا سکتے تو کم از کم ان کے فضائل کی نفی تو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سمجھ نصیب کرے۔ انور علی کشمیری صاحب نے بھی لکھا، یمکن عندی رؤیتہ یقظۃً، کہا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، میرے نزدیک ممکن ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں آ کر بندے کو اپنی زیارت کرا دیں، بندہ جاگ رہا ہو اس کے سامنے جلوہ گر ہو جائیں، میرے نزدیک جائز ہے۔ انور علی کشمیری دیوبندی نے لکھا، کما نقل، جیسا کہ نقل عن سیوطی، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے کی طرف سے نقل کیا گیا کہ انہ رآہ اثنین و عشرین مرتن، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 22 مرتبہ بیداری کے عالم میں دیکھا۔ حتیٰ کہ ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے 72 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ بیداری کے عالم میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ یہ فیض الباری میں انور علی کشمیری صاحب نے لکھا ہے۔ اب وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آخر میں اتنا دو بات اقوال ائمہ بھی ذکر مزید کر دیتا ہوں۔ امام ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا، لأن روحہ حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، شرح شفا میں یہ بات لکھی امام ملا علی قاری، جس کو مجدد دین سمجھا جاتا ہے۔ ملا علی قاری نے فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، حاضر ہوتی ہے۔ اور ملا علی قاری نے امام بہقی سے بھی روایت کیا ہے، فرمایا وحلولہم ای الانبیاء، کہ انبیاء کرام علیہ السلام فی اوقات مختلفۃ فی اماکن متعددۃ جائز عقلاً، کہ انبیاء کرام مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر تشریف لے جا سکتے ہیں، عقلاً یہ بات جائز ہے، کوئی اس چیز میں مانع نہیں ہے۔ علامہ نور الدین حلبی نے اپنے رسالے میں لکھا، اور امام اسماعیل نبہانی نے اس کو جواہر البحار میں ذکر کیا کہ تعریف اہل الاسلام والایمان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یخلو منہ مکان ولا زمان، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے کوئی جگہ بھی خالی نہیں، کوئی زمانہ بھی خالی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، آپ حیات ہیں، کل انبیاء زندہ ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ فرماتے ہیں روضہ پاک میں، اللہ تعالیٰ کی مختلف انواع کی عبادات کرتے ہیں، اور حاضر ہونے والوں کو سلام کا جواب عنایت فرماتے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں آپ جا سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔